السلام علیکم۔ آج واقعات امروز کا دوسرا واقعہ، امید ہے آپ لوگوں کو واقعات امروز کی یہ جو سلسلہ میں بنا رہا ہوں یہ اچھا لگ رہا ہوگا۔ آج واقعات امروز میں واقعہ ابا عبداللہ میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، اور یہ واقعہ میرے دل کے بڑے قریب ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس واقعے کو بیان کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اور تھوڑا سا مصائبی واقعہ ہے، اسی لیے آج میں نے تھوڑا سا ویسا ہی ماحول بنایا ہے۔ تو سب سے پہلے امید ہے کہ واقعات امروز، اور یہ جو میں اپنی کوشش کر رہا ہوں رمضان سیریز پوری، اس میں آپ سب دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آغاز کرتے ہیں بغیر وقت ضائع کیے ہوئے۔ ایران میں، اچھا یہ واقعہ ویسے آپ لوگوں نے شاید سنا بھی ہو بہت سارے علماء سے، اور مجھے اس لیے اچھا لگتا ہے کیونکہ اس واقعے کے بعد مجھے بس ایک چیز حاصل ہو گئی، ٹھیک ہے، تو میں نے کہا کہ لوگوں کو بتانا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو واقعات ابا عبداللہ میں یہ ایک بڑا اہم واقعہ ہے، اور ایران میں ہمارے پاس ایک شخص تھا جو بڑا شرابی قسم کا تھا، اور جو مطلب شاید ہی وہ خود اپنے منہ سے کہتے تھے کہ نا میں نے شاید ہی کوئی بدی چھوڑی ہو، میں ہر برا کام کرتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ مطلب ہر برا کام کرتا تھا، اور اس کا نام تھا رسول ترک، ٹھیک ہے۔ اچھا میں یہاں پر رسول نہیں بولوں گا، میں ترک بولوں گا، کیونکہ احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ رسول ایک منصب بھی تو ہے نا، تو ترک کا لفظ میں استعمال کروں گا کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کی کچھ عادتیں بھی تذکرہ کرنی ہے۔ تو ترک تھا اور ایران میں رہا کرتا تھا۔ اچھا اب کیا ہوتا تھا کہ وہ شراب، جوا، غلط کام سب کرتا تھا، لیکن جب ایام اضحیٰ شروع ہوا کرتے تھے، پہلی محرم آتی تھی، تو پہلی سے لے کر 10 محرم تک وہ کوئی غلط کام انجام نہیں دیتا تھا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ جب وہ کوئی غلط کام انجام نہیں دیتا تھا تو وہ کیا کرتا تھا کہ اس کے محلے میں ایک حسینیہ بنا ہوا تھا، اور وہ اس حسینیے میں جا کے شرکت کرتا تھا مجلس میں، اور مجلس میں سب سے پہلے، سب سے اول صف میں جا کے بیٹھا کرتا تھا۔ تو بعض لوگ جو تھوڑا سا مذہب کو لے کر سینسٹیو تھے اور ان معاملات میں بڑے احتیاط کرتے تھے، اور اپنے اعمال پر اور اپنے نفس کی اصلاح پر کافی کام کرتے تھے، تو انہوں نے جب دیکھا نا اس طریقے سے کہ ایک شرابی جواری آگے بیٹھ رہا ہے اور اتنا آگے نام خراب ہو رہا ہے حسینیہ کا۔ حسینیہ کیا ہوتا ہے؟ حسینیہ جس طریقے سے ہمارے پاکستان میں، ہندوستان میں یہ کہا جاتا ہے کہ نا عزا خانہ یا امام بارگاہ یا مجلس خانہ، تو وہاں ایران میں حسینیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ جاتا تھا، بیٹھتا تھا۔ ایک روز کیا ہوا، اس کے گھر پر 5-6 منتظمین کے ایڈمنسٹریشن کے لوگ آئے، حسینیہ کے ایڈمنسٹریشن کے 5-6 لوگ آئے، اس کے پاس کچھ ٹیم آئی اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے دروازہ کھولا، وہ تھوڑا سا نشئی حالت میں تھا، دروازہ کھولا، اور دروازہ کھولتے ہی انہوں نے کہا رسول ہم تم سے، ترک ہم تم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا جی بولیں۔ تو ترک سے کہا گیا کہ تم پورے سال میں بہت غلط کام کرتے ہو، سارے غلط کام انجام دیتے ہو، ایسا ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں۔ وہ کہتا ہے ہماری ایک درخواست ہے، منتظمین کے لوگ کہتے ہیں ہماری ایک درخواست ہے، ایک اپیل ہے تم سے۔ وہ کہتے ہیں کیا؟ آپ بولیں۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھو تمہاری وجہ سے ہمارے پاس کچھ لوگ آئے، اور بہت سے حسینیہ میں ایسا بھی دیکھا جا رہا ہے کہ بہت سے لوگ جو آتے تھے انہوں نے آنا چھوڑ دیا، اور بہت سے ایسے لوگ جو آتے ہیں پابندی سے، وہ ہمارے پاس شکایت لے کر آ رہے ہیں کہ ایک شرابی جواری کو بیٹھنے دے رہے ہیں، وہ اس کی حرکتیں ہیں، وہ غلط کام کر رہا ہے، اور بھی بہت سارے دوسرے غلط کام کر رہا ہے، تو اس کو کیوں آنے دے رہے ہیں؟ تو ترک کا سر جو ہوتا ہے وہ جھک جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے میں سارے غلط کام کرتا ہوں، لیکن پوری سال میں غلط کام کرتا ہوں، پورے سال، لیکن صرف یہ چند عرصہ آتے ہیں، چند 10 دن آتے ہیں، اس میں سب کو چھوڑ دیتا ہوں، صرف ابا عبداللہ کی مجلس کو سنتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو شکایات آ رہی ہیں
तुम मजलिस में नहीं हो, तुम्हारा आना मन है, पाबंदी। अब वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है, वो कहते हैं मैं पूरे साल में सिर्फ एक यही काम तो अच्छा करता हूँ, मुझे ये तो करने दे। तो वो कहता है ठीक है, मैं यहाँ पर नहीं बैठूँगा, अव्वल में सफ़ में नहीं बैठूँगा, सबसे आगे नहीं बैठूँगा, मैं सबसे पीछे बैठ जाऊँगा। मुंतज़िमीन के लोग कहते हैं नहीं, तुम्हारा आना मन है, पाबंदी है। वो कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, जहाँ पे जूते रखे हुए होते हैं ना, जो जहाँ पे लोग जूते उतारते हैं, मैं वहाँ पे बैठ जाऊँगा और मैं नहीं कुछ नहीं करूँगा, मैं मुझे सिर्फ सुनना है। तो अब होता है इस तरीके से कि वो कहता है मुझे सिर्फ मजलिस सुननी है। तो मुंतज़िमीन के लोग कहते हैं देखो, हमने तुम्हें मना कर दिया, तुम नहीं आओगे। वो कहता है ठीक है, गली के आखिर में ना एक स्पीकर लगा हुआ है, वहाँ वो स्पीकर वहाँ से कनेक्ट है, मैं जाऊँगा उस गली के आखिरी कोने में बैठ जाऊँगा, मुझे अबा अब्दुल्ला का कुत्ता समझ के वहाँ पे बैठने दो, वहाँ पे बैठने दो। मैं बस ये कहा तो मुंतज़िमीन के लोगों ने आखिर में बोला कि तुम इमाम हुसैन को, अबा अब्दुल्ला को तुम्हारे जैसे कुत्ते की ज़रूरत, शराबी कुत्ते की ज़रूरत नहीं है, और वो फिर चले जाते हैं। तुर्क जो होता है वो दरवाज़ा बंद करता है और दरवाजे बंद करने के बाद पीछे की तरफ मुड़ के दरवाजे के पास ही बैठ जाता है और उसको बहुत रोना आता है। तो उसके बाद जाता है और वो फिर कहता है ए हुसैन, जब आप अब बुलाएंगे तभी आऊँगा मैं, अगर नहीं बुलाया फिर नहीं आऊँगा, कभी भी नहीं आऊँगा ज़िंदगी में। उसका दिल टूट जाता है। तो होता कुछ इस तरीके से कि जब ये पूरा वाक़या हुआ उसके बाद चंद दिन गुजरते हैं, तीसरी मुहर्रम गुजरी, चौथी मुहर्रम गुजरी, पाँचवीं, कोई पैगाम नहीं आता है। छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, दसवीं, नवीं तक कोई पैगाम नहीं आया। नवीं की रात को अचानक से तुर्क सो रहा होता है और उसका दरवाज़ा बजता है। दरवाज़ा बजने के बाद जब जाता है दरवाजे पे, दरवाजे के लेंस से देखता है कि भाई कोई आया है, तो दरवाज़ा खोल देता है। उसको पता होता है, दरवाजे के लेंस से देख लेता है कि मुंतज़िम वही लोग आए हैं जिन्होंने मुझे निकाला था। उसको कहता है कि अब कोई मसला हो गया, मैंने फिर से कोई गलत काम किया। तो सामने से वो आते हैं, वो आगे कहते हैं तुर्क जल्दी चलो, अबा अब्दुल्ला ताज़िया उठाना है और ताबूत उठाना है। तो वो कहते मैं कौन हूँ तो ताज़िया उठाने वाला? तो आप लोगों ने तो मुझे ये कहा था कि मुझ जैसे शराबी कुत्ते की ज़रूरत अबा अब्दुल्ला को नहीं है। तो वो कहते हैं जल्दी चलो। वो कहते हैं हुआ क्या है ये तो बताएं। वो कहते हैं कल रात में 8 मुहर्रम की रात को हमने ख्वाब में देखा कि करबला में शाम गरीबा का मंज़र है, और शाम गरीबा का मंज़र यानी कि सारे खैमों में आग लगी हुई है, बीबियाँ इधर से उधर दौड़ रही हैं, और एक वहाँ पर एक कुत्ता है और उस कुत्ते के चेहरे में तुम्हारा चेहरा है, और वो कुत्ता यजीदियों से इमाम हुसैन के ख़ानदान वालों की हिफाजत कर रहा है, अबा अब्दुल्ला के ख़ानदान की हिफाजत कर रहा है। तो रसूल सुनता है और सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो फिर वो जाता है। उसके बाद होता कुछ इस तरीके से उसको इजाज़त मिल जाती है। फिर इजाज़त मिलने के बाद उस पर एक तरीके से समझ ले कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अबा अब्दुल्ला की मोहर लग गई कि ये वेरीफाइड है। उसके बाद उसकी मौत से कुछ अर्सा पहले वो कहता है कि मैं यहाँ पर मुझे इस वाले कब्रिस्तान में दफनाना। कब्रिस्तान का नाम जहन से मैंने निकल लिया, और मैं इस दिन को जुम्मे वाले दिन मर जाऊँगा। मैं जुम्मे वाले दिन मतलब मेरी रूह निकल जाएगी और मैं दुनिया से चला जाऊँगा। सब कहते हैं शायद ऐसी मजाक कर रहा है, लेकिन कुछ लोगों को पता होता है कि
یہ اب اس مرتبے پر آ چکا ہے کہ یہ بات غلط نہیں کر رہا ہے. وہ کہتا ہے صحیح ہے, جمعے کا دن آتا ہے, اس کا انتقال ہو جاتا ہے, وہ جاتے ہیں وادی السلام, لوگ اس کو لے کر, وہ کہتے ہیں وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ وادی السلام یا شاید کوئی اور قبرستان کا نام ذہن سے نکل گیا, تو قم میں شاید, وادی السلام تو عراق میں, تو قم میں شاید یا شاید اسفہان میں, مجھے قبرستان کا نام ذہن میں نہیں ہے, لیکن قبرستان میں قبر نہیں ہوتی. تو اب وہ قبر جب نہیں ہوتی ہے تو وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس نے تو کہا تھا کہ مجھے یہیں پہ دفنانا, اب یہاں پہ تو قبر دستیاب ہی نہیں ہے, آپ کیا کریں؟ تو اب ہوتا یہ ہے کہ وہ جنازہ لے کے خیر پہنچتے ہیں پھر بھی, اور جیسے ہی جنازہ لے کر پہنچتے ہیں تو جو وہاں کا گورکان ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ کیا ہوا, یہ وہ حاج رسول کا جنازہ ہے. وہ کہتا ہے حاج رسول, تمہیں سب سے پہلے نام کیسے پتا؟ وہ کہتے ہیں میرے خواب میں نا ابا عبداللہ آئے تھے, انہوں نے مجھ سے ایک ڈیل کی تھی, ایک سودا ہوا تھا ہمارا کہ تم اپنی قبر جو تم نے خریدی ہے اپنے لیے وہ تم مجھے دے دو, میں حسین تمہیں وادی السلام میں قبر دوں گا. اور جب ہماری یہ ڈیل ہو گئی اور انہوں نے مجھے نام بتایا کہ اس دن یہ بندہ میرا آئے گا, اس کو قبر دینی ہے, اسی لیے مجھے یہ نام پتہ ہے. تو سب حاج رسول اس کو کہتے ہیں, حالانکہ اس نے حج نہیں کیا ہوتا, لیکن اس کی فضیلت اتنی ہے کہ اس کو حاج کہا جاتا ہے. اور آج بھی یہ حاج رسول ترک کا واقعہ بہت مشہور ہے. امید ہے کہ آج کا یہ واقعات امروز کا دوسرا واقعہ آپ لوگوں کو بہت اچھا لگا ہوگا, اور اگر اچھا لگا ہو تو اس محنت کو, یہ صرف میری محنت نہیں ہے بلکہ میرے ساتھ 3-4 لوگ اور بھی ہیں, ان کو بھی اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھا کریں. اور یہ صرف ایک شوق کے تحت میں یہ کام کر رہا ہوں کہ ہماری قوم تک ہماری طرف سے بھی کچھ جائے, یعنی ہم بھی کچھ کریں قوم کے لیے. اور بھی لوگ بہت کر رہے ہیں, لیکن یہ کہنا ہے کہ نہیں وہ کر رہے ہیں ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے, تو یہ ایک ملت کی نشانی نہیں ہے. تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.